محترم پروفیسر خالد جیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے خطاب فرمائیں۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم جناب پروفیسر عطا اللہ صاحب، جناب عبدالرشید ساجد صاحب، اور میرے ساتھ تشریف لانے والے میرے مہربان جناب شیر محمد صاحب، محترم بلال خاور صاحب، اور جناب سکندر صاحب پرنسپل جی۔ پچھلے فنکشن میں جب ایک فنکشن میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا تھا اور بڑی جاندار تقریر کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ عزیز طلبہ، وقت چونکہ بہت کم ہے، ہمیں 45 منٹ ملے اور اس میں سے 15 منٹ ہو چکے، تو صرف آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے، اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ بات کوئی نئی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں سن چکے ہوں گے، یقیناً سن چکے ہوں گے، خاص طور پہ آپ لوگ یقیناً سن چکے ہوں گے، لیکن دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ پہلو ایسا نکل آئے جو آپ کے لیے نیا ہو۔ عزیزان من، ہم ایک مضمون پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان، آگے آپ کی کلاسز میں جو مروجہ تعلیم ہے ہماری، اس کے سلیبس میں موجود ہے، اور اس مضمون کا ایک خاص چیپٹر ہے نظریہ پاکستان، اس پر چند معروضات پیش کروں گا۔ یہ گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ 70 سال ہو گئے، 75 سال ہونے کو ہیں مملکت پاکستان کو آزاد ہوئے۔ آج بھی اس ملک کے قیام کے بنیادی مقصد پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ عناصر ایک خاص ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے، کہ یہ ملک ایک سیکولر ملک، اس کی بنیاد مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر قائم نہیں ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام کے نفاذ کے لیے قائم نہیں ہوا، یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ تو ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ سیکولر ملک بننا تھا تو پھر 14 اگست 1947 کے بعد جو آبادی کی اتنی بڑی ہجرت، تاریخ کی ایک بڑی ہجرت بھارت سے اس طرف اور اس طرف سے اس طرف، وہاں سے مسلمان آئے، یہاں جو آباد ہندو تھے وہ اس طرف گئے، وہ کیوں؟ وہ ایسا نہیں تھا کہ صبح اٹھے، گاڑی میں بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے، راستے میں ان کی جانیں، عزتیں، مال و اسباب لٹ گیا، لیکن پھر بھی جو خوش قسمت وہاں سے چل کر یہاں پہنچے، وہ جب سرحد پار کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ کیوں؟ ایک سیکولر، ایک آزاد خیال پاکستان بنانے کے لیے؟ قطعاً نہیں۔ وہ ایسی زمین چاہتے تھے جہاں وہ جا کر اپنی مرضی سے، اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اذان اور نماز کے وقت ان کی مساجد کے سامنے ڈھول نہ پیٹا جائے، گن نہ پھینکا جائے، انہیں مذہبی اپنے جو عقائد ہیں، عبادات ہیں، وہ کرنے سے نہ روکا جائے۔ بس یہ ایک اتنی سی بات تھی جس کے لیے لوگوں نے اپنی جان تک قربان کرنے کو افضل سمجھا۔ شہادت ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اس ہجرت میں اپنی جان سے گئے۔ عزیزان من، میں آپ سے جو گفتگو کرنے آیا ہوں وہ نظریہ پاکستان پر ہے۔ نظریہ پاکستان، جب ہم نے 90 سالہ تحریک آزادی چلائی، خاص طور پہ اسے ہم شمار کرتے ہیں 1857 کے بعد 1947 تک، ہم اسے تحریک آزادی کا دور سمجھتے ہیں، سلیبس میں اسی طرح موجود ہے۔ تو اس 90 سالہ دور میں یہ نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کی صورت میں ہمارے اندر موجود تھا۔ شاعر مشرق، حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیال پیش کیا کہ مسلمان جب اپنا وطن بناتا ہے تو اس کی بنیاد نظریہ، اس کا نظریہ ہوتا ہے، اور مسلمان کا نظریہ آپ سب جانتے ہیں، نظریہ اسلام ہے۔
نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان، یہ گفتگو کے آغاز سے سمجھ لیں، یہ بالکل ایسے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان سے اگر آپ اسلام کو الگ کر دیں تو پاکستان نہیں ہے۔ تو ہماری بنیاد نظریہ اسلام ہے، اور یہ ہماری زندگی کی دو اٹل حقیقتوں میں سے ایک اٹل حقیقت ہے۔ پہلی اٹل حقیقت ہے ہمارا دین، اور ہمارا دین قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد تک کے لیے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجی۔ نہ صرف کتاب بھیجی، بلکہ اس کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قیامت تک کے لیے ایسی زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ ہماری عبادات ہیں، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہماری نیت ہے۔ تو مکمل ضابطہ حیات، تو یہ ہمارا دین اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہوا قرآن مجید۔ یہاں تک ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، ایک کلمہ جسے ہم پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کلمہ ہے، لیکن اپنے اندر، اس کے اندر پوری کائنات بند ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک ہے، خاص طور پہ جو ہجرت کے بعد کا دور ہے، غزوات، اور اس کے بعد پھر جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، تو یہ ایک لمبا عرصہ ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی اس وقت، کوئی اس طرح باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، اور نہ اس مدرسے میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں تھیں۔ تو کس بات کی تعلیم فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا اور اتنی جاندار تعلیم کہ وہ تعلیم حاصل کر کے صحابہ کرام دنیا کے جس کونے کی طرف گئے، اسلامی پرچم لہرا دیا۔ اور اس رکھی ہوئی بنیاد کو دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان دنیا کے سپر پاور بن گئے، دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا پرچم لہرایا، بالکل اسی طرح جیسے تحریک پاکستان کے دور میں برطانیہ سپر پاور تھی، آج امریکہ سپر پاور ہے، اب اس کے آخری دن ہیں، آخری سانسیں ہیں، آگے کوئی اور سپر پاور آ جائے گی۔ جو سپر پاور ہونے کے تقاضے پورے کرے گا وہ سپر پاور ہوگی۔ جب ہم یہ تقاضے پورے کرتے تھے تو ہم سپر پاور تھے۔ دین، آخری دین، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا الہامی دین قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اس کے زیر زبر میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج مسلمانان عالم کی وہ حالت نہیں ہے جو ماضی میں تھی جب وہ سپر پاور تھے؟ آج وہ حالت نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں گے پروفیسر عطا اللہ صاحب کہ دنیا کے نقشے پر مسلمان ممالک موجود ہیں، اسلامی مملکت نہیں ملے گی۔ اسلامی مملکت ہم اسے کہیں گے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہو۔ امریکہ بہادر نے کہا کہ آپ جتنی مرضی عبادت کریں، ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں، آپ جتنی مرضی روزے رکھیں، جتنی مرضی زکوٰۃ دیں، جیسا مرضی حلیہ بنا لیں، سب کچھ کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نظام آپ ہمارے نظام پہ چلیں گے، نظام ہمارا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا، بالخصوص مسلمان ممالک میں اسی کا سود پر مبنی نظام چل رہا ہے۔ باقی سب کچھ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی مساجد بھر جائیں گی، ہر کوئی عبادت میں مصروف ہو جائے گا، کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ عبادت کی۔
لیکن جو اصل بات ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھنے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور کرتے تھے کہ اس میں ہے کیا، تو ہم سپر پاور تھے۔ دنیا کی یہ جو 200 سالہ سائنس کی تاریخ ہے، جدید تاریخ، صرف 200 سال اس کی عمر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جب وہ ٹیلی فون دیکھا تھا کالے رنگ کا، ڈائل کرتے تھے تو ہم بڑے مرعوب ہوتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے۔ یہ ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز بھی آئے گی۔ جہاز، ریل، گاڑی، یہ میرے اس جسم کے اندر 3 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، 3 وال بند تھے تو 3 سٹنٹ پڑے اور وہ وال کھل گئے۔ اس ساری ترقی کی عمر 200 برس ہے، اور اس 200 برس کی جو ترقی ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سائنس نے تو بس کمال ہی کر دیا۔ اس ساری سائنس کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو کب رکھی گئی؟ کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، مغالطہ بھی نہیں ہے۔ کتابوں میں پڑھ لیں کہ جب مسلمان سپر پاور ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں اس سب ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ چلے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، کسی اور نے کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے نئی نئی چیزیں لانا شروع کر دی۔ لیکن یاد رکھیں، سائنس اپنی جگہ ایک علم ہے، علم ہے، صرف علم ہے۔ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ کتاب تخلیق کتاب تحقیق سے بہت بڑی ہے۔ سائنس اس کا ایک جز ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ ثابت یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ ہے۔ کائنات کے تمام علوم اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رکھ چھوڑے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انہیں غور کرو اور پتہ کرو اس میں کیا کیا کچھ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کے جو جدید سائنسدان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ انہوں نے قرآن سے کوئی مدد نہیں لی؟ میں اگر تاریخ کا طالب علم ہوں اور کسی موضوع پر میں ریسرچ کرتا ہوں، تو چاہے وہ ہندو مورخ کی کتاب مجھے ملے، چاہے عیسائی کی ملے، چاہے یہودی کی ملے، مجھے اپنا متعلقہ مواد جہاں سے ملے گا میں لوں گا، پہنچوں گا وہاں تک، اور اگر میں اس سے متاثر ہوا، میرا ذہن تسلیم کرے گا، تو میں اس کو اپنے مواد میں شامل کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ہندو کی ریسرچ، یہودی کی ریسرچ، عیسائی کی ریسرچ میں یہ کہہ کے مسترد کر دوں کہ یہ غیر مسلم ہے۔ اگر میرے ٹاپک میں مجھے اس سے مدد ملے گی تو میں لوں گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتاب تخلیق کو ان جدید سائنسدانوں نے نہیں اس سے فائدہ اٹھایا؟ مانتے نہیں ہیں۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انہیں پتہ تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ اعزاز بھی بنی اسرائیل کو ملے گا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اعزاز آل اسماعیل کو عطا فرمایا۔ اب انہیں وہ جانتے تو ہیں اندر سے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اقرار نہیں کرتے۔ ان کی بھی کتابیں یہ کہتی رہی ہیں، ان میں بھی یہ اطلاعات ہیں۔ یہ جو ہماری پہلی اٹل حقیقت ہے، ہمارا دین ہے، عزیزان من، اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ مجھ سے اللہ نے مرضی نہیں پوچھی کہ میں تمہیں کہاں پیدا کروں، یہ وہ مالک و خالق کی مرضی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ میں کسی ہندو گھرانے، کسی یہودی، کسی عیسائی، افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہو جاتا، اور اس نے مجھے کائنات کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور قرآن مجید عطا فرمایا۔ جانو کائنات کے بارے میں اور فتح کرو اسے۔ تو اس ضمن میں جو بات کرنا سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے، اور آپ اس راہ کے مسافر ہیں، تلاوت کلام پاک کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے بعض خوش قسمت لوگوں کو اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن چونکہ آپ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، آپ کا یہی سبجیکٹ ہے، اور خاص طور پہ عربی سے واقفیت، اس عمر میں میری یہ خواہش، شدید ترین خواہش ہے کہ میں کسی طرح عربی زبان سیکھ لوں۔ شاید اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے، اور خواہش اس بنا پہ ہے کہ قرآن کو کسی طرح
سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو عزیزان من، یہ میں اس کے دوسرے پہلو پر چلیں یہ بات نہیں کرتا کہ یہ راستہ چھوڑ کر ہم کس کام میں پڑ گئے جو ثانوی درجہ ہے۔ مسلمان اس کا شکار ہو گیا۔ جب ہم علم کے میدان میں آگے نہیں جائیں گے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جائیں گے، ہم دیگر علوم کے حصول کے لیے وہ مقام حاصل نہیں کریں گے جو کسی زمانے میں ہمیں حاصل تھا۔ جس زمانے میں دمشق، بغداد، مدینہ منورہ یہ دنیا کے جدید ترین شہر سمجھے جاتے تھے، لندن، پیرس اور دنیا کے باقی بڑے شہروں میں لوگ بارش کے بعد ایسے اپنے کپڑے اوپر اٹھا کے اور گلیوں میں چلتے تھے جیسے آج ہم چلتے ہیں۔ ہمارے شہروں کی گلیاں روشن تھیں، صاف ستھری تھیں، ان کی گلیاں گندی تھیں جیسے آج ہماری ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا جو ہمیں دنیا کی بہترین قوم جس نے بنا دیا۔ تو عزیزان من، آج ہم اس ٹریک سے، اس راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور وہ راستہ یہی ہے اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم دوسری اٹل حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ دوسری اٹل حقیقت جس نام سے میں آپ کے پاس تعارف سے آیا ہوں، نظریہ پاکستان فورم، دوسری اٹل حقیقت ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، اور اس پر جان قربان کریں گے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ اول تاخر نام سے ہی ظاہر ہے، پاکستان۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اسے ختم کیا گیا، ختم کرنے والوں نے ایک کیک ہوتا ہے نا، کیک، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے، پھر ٹکڑے کر کے لوگوں پلیٹ میں رکھ کے تقسیم کیے جاتے تھے سب تک پہنچ جائیں۔ خلافت عثمانیہ کو بالکل اس وقت کی سپر پاور نے اور اس کی جو ساری طاقتیں جو اس کے ساتھ تھیں غیر مسلم، ایسے کر کے ایسے کاٹا کہ وہ خلافت عثمانیہ کیسے تقسیم ہوئی؟ مصر، شام، کویت، بحرین، یمن، سعودی عرب، مراکش، لیبیا، اور آج تک ایسے ہی قائم ہے۔ وہ جو بنیادی تصور ہے ہمارا نظریہ اسلام کا، وہ جو میں نے ایک اشارے میں کہا کہ امریکہ کہتا ہے سب کچھ کریں، نظام ہمارا چلے گا، تو اب یہ سب ان ملکوں میں رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ شام میں رہنے والا شامی کہلائے گا، مصر میں رہنے والا مصری کہلائے گا۔ جو ہماری اصل شناخت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا مسلمان کی شکل، کتنی بڑی بات ہے۔ دشمن بھی ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ تقسیم کے وقت کہا گیا مسلے ہو، ایسے کر کے باتیں کرتے تھے، وہ ہمیں مسلمان سمجھتا ہے۔ اسے پتہ ہے جس دن اس نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا یہ ہمارے قابو میں نہیں آنے والا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، یہ تو شکر ادا کریں چند بزرگوں کی، چند شخصیات کی، کہ ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے اخلاص اور محنت سے قرارداد مقاصد اس ملک کے آئین میں شامل ہو گئی، جس سے یہ بات طے ہو گئی اللہ کا قانون وہ سب سے برتر ہے۔ 1949 میں قرارداد مقاصد کو آئین میں شامل کر لیا گیا۔ پتہ نہیں کیسے کر لیا، وہ ان شخصیات کا فضل و کرم تھا، وگرنہ جو ہمارے حکمران آئے اور ہیں اور جو نظر آ رہا ہے اس میں بڑا مشکل۔ تیسری بات جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ اللہ نے ہمیں ملک بھی دے دیا، اللہ نے دیا ہے یہ ملک، اس کی تاریخ میں پیچھے جائیں تو یہ اللہ کی دین ہے۔ یہ ملک واحد نظریاتی مملکت ہے عہد جدید میں، یا پاکستان بنا ہے رحمان کا ملک، یا اسرائیل بنا ہے شیطان کا ملک، وہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے اور اس کا ایک رول فکس ہے، اب وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا۔ اب آپ کا کیا رول ہے؟ میں مطمئن ہوں کہ یقیناً آپ کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں آپ کو تشویش نہیں دی جاتی کہ ہمیں کتنی تنخواہ ملے گی، چونکہ یہ آپ کو جو تعلیم، جس نظریے کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں رزق دینا اللہ کا کام ہے، آپ کو اصل بات سمجھانا ہے، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ آپ لوگوں کا۔ تو پھر اب آپ کا کیا رول ہے؟ آپ چاہتے تو ہوں گے نا پاکستان
اللہ کے نام پہ بنا ہے تو یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہو، تو کیسے ہو؟ تو اس کے لیے میں عرض کروں آخری بات کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ جب خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جہاں پر آپ کو موقع ملے گا کام کرنے کا، وہاں پر پوری دیانتداری سے کام کریں گے۔ بس یہ آپ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی فوج میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کوئی پولیس میں چلا جائے، کوئی سرکاری ملازمت میں چلا جائے، کوئی ٹیچر بن جائے۔ میں نے 35 سال پڑھایا ہے اور میں فخر کرتا ہوں اپنے پیشے پر۔ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے، اپنی تاریخ پر فخر کیجئے، اپنے اساتذہ پر فخر کیجئے، اپنے ملک پہ فخر کیجئے، اپنے دین پہ فخر کیجئے، اپنے آپ پہ فخر کیجئے، اور انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہوگا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم وہ کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اساتذہ کرام جو تشریف فرما ہیں، مستقبل میں بھی اساتذہ کرام آپ کو ملیں گے، تو پورے اخلاص کے ساتھ جو تعلیم آپ نے حاصل کرنی کریں، اور جب عملی زندگی میں جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو مناسب جگہ پر لے جائے گا۔ آپ اپنا کام پوری دیانتداری سے کریں گے تو یہ جو ہم نے ایک مختصر سی گفتگو کی ہے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو، حقیر کو اپنی نسل، جو آنے والی نسل ہے، اس سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔